جو اللہ غفور بھی ہے اور رحیم بھی ہے اس کی طرف سے میزبانی ہے. وہ تمہارا میزبان ہے, تم اس کے مہمان ہو. اعلان ہوگا یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. اے نفس مطمئنہ. نفس مطمئنہ اس کو کہتے ہیں جس کو نیکی کر کے مزہ آتا ہے, بھلائی کر کے اس کا نفس خوش ہوتا ہے. ایک نفس ہوتا ہے نفس امارہ, جو آدمی کو گناہوں پر آمادہ کرتا ہے. آنکھوں سے غلط دیکھ لے, کانوں سے غلط سن لے, زبان سے غلط بول, غلط طریقے سے کما, غلط طریقے سے خرچ کر, ہر وقت حرام پر آمادہ کرتا ہے. انسان کا نفس انسان کا سب سے بڑا دشمن ہے. یہ نفس امارہ کہلاتا ہے. اور جب آدمی محنت کرتا ہے, کوشش کرتا ہے, تو پھر اس کا نفس اسے آگے بڑھ کر لوامہ بنتا ہے. لوامہ کے کیا معنی ہیں کہ برائی کر لی لیکن اندر سے نفس آدمی کو ملامت کرے گا, تو نے کیا کر لیا, یہ نہیں کرنا تھا, یہ نہیں بولنا تھا, یہ نہیں دیکھنا تھا, یہ نہیں سننا تھا, یہ کھانا نہیں تھا, اس طرح نہیں کمانا تھا, اس طرح نہیں خرچ کرنا تھا, اس طرح نماز چھوڑ کے سونا نہیں تھا. اندر کا آدمی کا نفس ملامت کرتا ہے. یہ آگے کا ایک درجہ ہے. یہ بھی بہت غنیمت ہے. ورنہ آدمی گناہ کرے, گناہ کر کے آدمی مزہ لے, گناہ کرے, گناہ کرنے کے بعد آدمی کو پشیمانی نہ ہو, شرمندگی نہ ہو, بڑے خطرے کی بات ہے. بلکہ اللہ معاف فرمائے, بعض لوگ تو گناہ کر کے شان سے بیان کرتے کہ آج میں نے یہ گناہ کیا ہے, کہ فلاں کا مال کھا لیا, فلاں پہ میں نے ظلم کیا. ہوٹل میں گئے تھے 5 آدمی, ہم نے ہوٹل میں خوب کھایا لیکن بل دیے بغیر آ گئے. شان سے لوگ بولتے ہیں فلاں آدمی کا مال ہم نے چھین لیا, فلاں کی ہم نے خوب پٹائی کی. شان سے بولتے ہیں. تو یہ تو خطرے کی بات ہے کہ گناہ کر کے گناہ پہ ناز کرنا, گناہ پہ خوش ہونا, اور گناہوں کو لوگوں کے سامنے فخریہ بیان کرنا, یہ تو آدمی کی تباہی کا سبب ہے. تو جب آدمی محنت کرتا ہے, کوشش کرتا ہے, اچھی صحبتوں میں اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے, اچھے ماحول میں آنا جانا ہوتا ہے, تو پھر آدمی کا نفس امارہ سے لوامہ بنتا ہے, اندر سے کاٹتا ہے. اس لیے حدیث میں آیا کہ گناہ وہ ہے جس کے کرنے سے دل میں کھٹک پیدا ہو, دل کے اندر آدمی کے ایک خلش پیدا ہوتی ہے, دل کے اندر جو ہے ایک طرح کی ٹھیس اٹھتی ہے, یہ کیا ہو گیا. اسی لیے حدیثوں میں آتا ہے استفتی قلبک ولو افتاک المفتون, اپنے دل سے فتویٰ پوچھو, حلال ہے, حرام ہے, جائز ہے, ناجائز ہے, غلط ہے, صحیح ہے, خیر ہے, شر ہے. تمہارا دل اگر مرا نہیں ہے, تمہارے دل میں کچھ بھی حس باقی ہے, شعور باقی ہے, احساس باقی ہے, تو تمہارا اندر کا دل بتائے گا غلط ہو رہا ہے, غلط کیا ہم نے. سمجھنے کی ایک مثال, ایک آدمی نے کسی پر غلط مقدمہ دائر کیا, یہ زمین میری ہے. غلط ہے, وہ جانتا ہے میں نے غلط کیا ہے, اور اس نے شواہد اور گواہوں کو پیسے دے کے تیار کر لیا. اور جج نے اس کے حق میں فیصلہ بھی کر دیا, اس لیے کہ جج تو عالم الغیب تو ہے نہیں,
وہ تو ظاہر حال کو دیکھ کر فیصلے کرتا ہے. جس کے حق میں گواہ موجود ہیں اس کے حق میں فیصلہ ہو جاتا ہے. تو جج نے اس آدمی کے بارے میں جس نے غلط دعویٰ کر کے زمین پر غلط شاہدوں گواہوں کو پیش کر کے جج سے فیصلہ کروا لیا, غلط طریقے سے زمین لے لی کسی کی, اور پھر وہ عدالت سے باہر آ رہا ہے. اگرچہ کہ اس کے حق میں فیصلہ ہوا ہے, لیکن اگر وہ مسلمان ہے, مومن ہے, اور دل میں ذرا بھی ایمانی چنگاری ہے, تو اندر سے دل کہے گا تو جھوٹا ہے, زمین تیری نہیں ہے, زمین تو فلاں مظلوم کی ہے, تو نے جو لیا ہے غلط طریقے سے لیا ہے, گواہوں کو تو نے پیسے دے کے تیار کیا ہے. آدمی کا ضمیر ملامت کرے گا, اندر سے کہے گا تو نے غلط کیا ہے. یہ ہے استفتی قلبک ولو افتاق المفتون. قاضی جو فیصلہ کرے, مفتی جو فتوا دے, لیکن پہلے دل سے پوچھ لے کہ تو نے غلط کیا ہے کہ صحیح کیا ہے. اندر کا ضمیر آدمی کو پکار کے کہتا ہے کہ تو نے غلط کیا ہے. یہ آدمی کا ضمیر مرا نہیں ہے تو اندر سے یہ آواز دے گا. اسی کو کہتے ہیں لوامہ, ملامت کرنا. اور پھر جب آدمی محنت کرتا ہے, کوشش کرتا ہے, تو پھر اس کا نفس مطمئنہ بنتا ہے. یعنی نیکی کرتا ہے تو اسے خوشی ہوتی ہے, نیکی کر کے لذت اور حلاوت محسوس کرتا ہے. نماز پڑھتا ہے تو مزہ آتا ہے, تلاوت کرتا ہے تو مزہ آتا ہے, اللہ کے سامنے راتوں میں اٹھ کر روتا ہے تو اس کو مزہ آتا ہے. لوگ سو کے مزے لیتے ہیں, یہ رو کے مزے لیتا ہے. لوگ کھا کے مزے لیتے ہیں, یہ کھلا کے مزے لیتا ہے. لوگ قہقے لگا کے مزے لیتے ہیں, یہ آنسو بہا کے مزے لیتا ہے. لوگوں کو سونے میں مزہ آتا ہے, اسے نماز میں مزہ آتا ہے. تو نیکی سے آدمی کا دل خوش ہوتا ہے, مطمئن ہوتا ہے, اطمینان ہوتا ہے. اس لیے فرمایا کہ نیکی وہ ہے جس سے دل مطمئن ہو, دل میں خوشی پیدا ہو. تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں, یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک. آ جا اپنے پروردگار کی طرف, رب کی طرف آ جا. میں نے جب پیدا کیا تھا عالم ارواح میں روحوں کو, میں نے وہاں پوچھا تھا الست بربکم, کیا میں تمہارا پالنہار پروردگار نہیں ہوں؟ وہاں ہم میں سے ہر ایک نے کہا تھا, ہم میں سے ہر ایک کی روح نے یہ بات کہی تھی, بلا قالوا بلا. بلا کے معنی کیوں نہیں. اگر کوئی باپ اپنے بچے سے پوچھے بیٹا میں تمہارا باپ نہیں ہوں, تو بیٹا کیا بولے گا, کیوں نہیں, آپ ابا ہیں. کوئی استاد شاگرد سے پوچھے کیا میں تمہارا استاد نہیں ہوں, تو شاگرد کہے کیوں نہیں, آپ ہمارے استاد ہیں. تو یہاں اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں الست بربکم, کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو ساری ارواح نے, اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کے بعد آدم علیہ السلام کی جتنی اولاد قیامت تک آنے والی تھی, آ گئی اور آنے والی ہے, ان سب کی روحوں کو اللہ نے پہلے پیدا کیا. اور عالم ارواح میں وہ ساری روحیں تھیں, کچھ آ گئی, کچھ وہی ہیں, آنے والی ہے قیامت تک کے لیے. ان ساری روحوں سے اللہ نے یہ سوال کیا تھا الست بربکم, کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سب نے کہا بلا, کیوں نہیں. اس لیے کہ وہاں
سوائے اللہ کے کوئی نظر نہیں آ رہا تھا. تاجر کو تجارت نظر نہیں آ رہی تھی، ملازم کو ملازمت نظر نہیں آ رہی تھی، حاکم کو حکومت نظر نہیں آ رہی تھی، بیٹے کو باپ نظر نہیں آ رہا تھا، بیوی کو شوہر نظر نہیں آ رہا تھا. سب اللہ ہی نظر آ رہے تھے، اللہ ہی اللہ. وہاں سب نے کہا بلا کیوں نہیں، آپ ہی رب ہے، سب کچھ آپ ہی کے ہاتھ میں ہے، آپ ہی نے ہم کو پیدا کیا اور پیدا کریں گے. آئندہ یہ روحیں جسم میں ڈال کر دنیا میں بھیجیں گے، پرورش آپ کریں گے، پالیں گے آپ، ہر ضرورت کو پورا آپ کریں گے. آپ رب نہیں تو کون ہے؟ پھر وہاں سے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیجا. ان روحوں کو اللہ تعالیٰ نے ماؤں کے رحموں میں جسم پیدا کر کے 40 دن گزرنے کے بعد، 4 مہینے گزرنے کے بعد اللہ نے جسموں میں روح ڈال دی. اور یہ بچہ جسم و روح کے ساتھ ماں کے پیٹ میں تقریباً 9 مہینے رہتا ہے. 6 مہینے سے لے کر 9 مہینے کے درمیان کبھی بھی پیدا ہو سکتا ہے، اور علماء نے کہا 2 سال بھی رہ سکتا ماں کے پیٹ میں. ورنہ عام طور سے 9 مہینے میں بچہ پیدا ہوتا ہے. اب بچہ دنیا میں آتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی پرورش کا نظام کرتے ہیں. الم نجعل له عینین ولسانا وشفتین. قرآن سمجھے تو مزہ آیا. اللہ پوچھتے ہیں الم نجعل له عینین ولسانا وشفتین. بچے کو اللہ نے بہت سی چیزیں دی ہیں، ہاتھ بھی دیے، پیر بھی دیے، کان بھی دیے، ناک بھی دی، سر بھی دیا، اندر کے اعضاء بھی بنائے. لیکن اللہ نے بطور امتنان کے، بطور جو ہے احسان جتانے کے، فرما 5 چیزوں کا تذکرہ کیا. الم نجعل له عینین. کیا ہم نے اس انسان کو 2 آنکھیں نہیں دی؟ ولسان و شفتین. ایک زبان 2 ہونٹ نہیں دیے؟ بچے کو اس وقت 5 چیزوں کی ضرورت ہے کہ بچہ اپنی آنکھوں سے ماں کو دیکھتا ہے، اور اپنے ہونٹوں سے دودھ چوستا ہے، اور زبان سے دودھ پی کے مزے لیتا ہے. یہ 5 چیزوں کا اللہ نے تذکرہ کیا. الم نجعل له عینین ولسانا وشفتین. تو یہ اللہ کا پرورش کا نظام چل رہا ہے. خدا نخواستہ اگر کسی بچے کو 2 ہونٹوں میں 1 ہونٹ نہ ہو تو بچہ دودھ کیسے پیے گا؟ 2 ہونٹ ہو تبھی تو بچہ ماں کے سینے سے دودھ پی سکتا ہے. زبان نہ ہو تو پھر دودھ کیسے پیے گا؟ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی پرورش کا نظام سمجھانے کے لیے پوچھا ہے الم نجعل له عینین ولسانا وشفتین. بچے کو بھوک لگتی ہے، پیاس لگتی ہے، سردی لگتی ہے، گرمی لگتی ہے، بیماریاں آتی ہیں، بچہ بول نہیں پاتا. تو اللہ نظام کیا چلاتے ہیں؟ بچے کو اللہ نے رونا سکھایا. بچہ روتا ہے تو اللہ ماں کو سمجھاتے ہیں تیرے بچے کو بھوک لگی ہے دودھ پلا. بچہ روتا ہے، ماں کو سمجھاتے ہیں تیرے بچے کو سردی لگ رہی ہے، کپڑے پہنا، اوڑھنا اڑا دے، کمبل اڑا دے. تیرے بچے کو نیند آ رہی، تھپک تھپک کے سولا دے. تیرے بچے کے پیٹ میں درد ہو رہا ہے، اب دوا پلا دے. تیرے بچے کے کان میں کڑک ہو رہی ہے، کان میں دوا ڈال دے. بچہ نہیں بول رہا ہے، اسے صرف رونا آتا ہے. علماء نے عجیب بات لکھی ہے، بیچ میں بات عرض کرتا ہوں. ایک بچہ روتا ہے تو اللہ تعالیٰ ماں کے ذریعے سے اس کی ہر ضرورت و حاجت کو پورا فرماتے ہیں. فرماتے ہیں اگر آج ہم بڑے لوگ اللہ کے سامنے روئیں، اللہ ہماری ہر حاجت کو پورا فرما دیں گے. رونا سیکھو اللہ کے سامنے، جس کے ہاتھ میں سب کچھ ہے. اللہ کے بغیر کچھ نہیں. اللہ سب کچھ کر سکتے ہیں، سب کچھ کے بغیر. اللہ کا غیر اللہ کے بغیر کچھ نہیں کر سکتا ہے. اللہ اپنے غیر کے بغیر سب کچھ کر سکتے ہیں. یہ
یہ ہمارا عقیدہ ہے. الا لہ الخلق والامر. ایک چھوٹی سی آیت کا ایک تھوڑا سا ٹکڑا ہے، پوری بات اللہ نے سمجھا دی. الا، سنو کان کھول کے. عربی میں لفظ الا جو آتا ہے وہ متوجہ کرنے کے لیے آتا ہے. جو بات ہم آگے کہنے جا رہے ہیں اسے توجہ سے سنو. کیا دیکھ رہے ہو، کیا سوچ رہے ہو، کہاں غور کر رہے ہو؟ الا لہ الخلق والامر. لہو کو مقدم کیا ہے، الا پہلے لے کر آئے. یہ باتیں میں عربی جاننے والوں کے عرض کرتا ہوں. عربی جاننے والوں کو اس کا احساس ہوگا اور اس کی اہمیت سمجھ میں آئے گی. الا پھر لہ الخلق، ساری مخلوق اسی کی ہے. آسمان اسی کا ہے، زمین اسی کی ہے، چاند و سورج اسی کا ہے، شجر و حجر اسی کے ہیں، چرندے پرندے درندے اسی کے ہیں، جن و انس اسی نے پیدا کیے ہیں. اللہ کا غیر و مخلوق ہے. اللہ خالق ہے اور ساری مخلوقات کا خالق صرف اللہ ہے. الا لہ الخلق، اسی نے پیدا کی. ساری مخلوق اللہ کی ہے. ٹھیک ہے، مخلوق اللہ کی ہے تو مخلوق کچھ کرے گی اپنی مرضی سے، جو چاہے کرے. فرمایا الا لہ الخلق والامر. ساری مخلوق پر آرڈر اللہ ہی کا چلتا ہے. ساری مخلوق اللہ کے قبضے میں ہے. اللہ کے چاہے بغیر، اللہ کے ارادے کے بغیر کوئی مخلوق کچھ نہیں کر سکتی. حدیث میں آتا ہے جب آدمی لقمہ کھاتا ہے، منہ میں ڈالتا ہے، تو فرشتہ اسے پہنچاتا ہے اور پوچھتا ہے کہ اللہ، یہ لقمہ جو بندہ تیرا کھا رہا ہے، یہ لقمہ اس کی صحت کا سبب بنوں یا موت کا سبب بناؤں؟ اللہ کہے صحت تو صحت ملتی ہے، اللہ کہے موت تو وہی لقمہ موت کا سبب بن جاتا ہے. لوگ کہتے ہیں نا، مولانا کھانا کھا رہے تھے، اچانک ٹھسکا لگا، اسی ٹھسکے میں ٹھس ہو گئے. چلے گئے نہیں، ٹھسکا لگا تو ٹھس ہو گئے، چلے گئے. کھانا کھا رہے تھے جینے کے لیے، وہی کھانا مرنے کا سبب بن جاتا ہے. تو کیا ہوا؟ وہ لقمہ بھی اللہ کے حکم سے اندر کام کرتا ہے کہ لقمہ صحت اور جو زندگی کا سبب بنے یا بیماری یا موت کا سبب بنے، یہ اللہ کے حکم سے ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ان باتوں کو سمجھانے کے لیے ہزاروں سال پہلے جو واقعات ہو گئے نبیوں کے ساتھ اور نبیوں کی قوموں کے ساتھ، افراد کے ساتھ، ان سارے واقعات کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے قرآن میں اللہ نے ذکر کیا ہے. ہمارا ایمان بنانے کے لیے سمجھو میں رب میں ہوں، خالق میں ہوں، مالک میں ہوں. ہر حال میں تم میرے محتاج ہو، تم خود کچھ نہیں کر سکتے. ایمان والوں کو حکم ہے فیوچر میں، مستقبل میں، تھوڑی دیر کے بعد بھی اگر کوئی کام کرنے کا آدمی اظہار کر رہا ہے، وعدہ کر رہا ہے، تو کیا کہنا چاہیے بولو؟ انشاءاللہ. جیب میں پیسے ہیں، گاڑی بھی میرے پاس ہے، راستہ بھی ہے، گھنٹے آدھے گھنٹے میں پہنچ سکتے ہیں، وڑا 1 گھنٹے میں پہنچ سکتے ہیں، گھنٹے میں وہاں سے یہاں سکتے ہیں. تو ہم کیا بولتے ہیں؟ انشاءاللہ 1 گھنٹے کے بعد پہنچیں گے، 2 گھنٹے کے بعد پہنچیں گے، انشاءاللہ آئیں گے، انشاءاللہ جائیں گے، انشاءاللہ کریں گے. تو مسلمان ہر وقت یہ سمجھتا ہے میں نہیں کچھ کر سکتا، میرا پیسے سے کچھ نہیں ہوتا، میری طاقت سے کچھ نہیں ہوتا، کرنے والے اللہ ہیں، اللہ چاہے تو ہوگا ورنہ اللہ نہیں چاہے تو نہیں ہوگا. لطیفہ ہے
بہت سے لوگ مالدار جن کو مال کا زام ہوتا ہے، گھمنڈ ہوتا ہے، مال پہ اتکال و بھروسہ ہوتا ہے، وہ مال کے نشے میں کہتے ہیں مولانا انشاءاللہ ماشاءاللہ یہ آپ کی ضرورت ہوگی، اس لیے کہ آپ کی جیب میں پیسہ نہیں ہے، ہمارے پاس دیکھو پیسہ بھی ہے، طاقت بھی ہے، قوت بھی ہے، جو چاہے کر لیں گے، آپ بولو انشاءاللہ ماشاءاللہ۔ تو ایسے ایک صاحب تھے جن کو پیسے پہ بڑا بھروسہ تھا، سو چلے جا رہے تھے۔ امام صاحب نے پوچھا حضرت کہاں چلے جا رہے ہیں اتنی صبح؟ کہہ لگے فلاں علاقے میں جانوروں کا بازار لگتا ہے، وہاں سے میں نے ایک بہترین گائے خریدنے کے لیے پیسہ لے کے جا رہا ہوں اور شام سے پہلے واپس ہو جاؤں گا۔ امام صاحب نے کہا انشاءاللہ بھی تو بولیے، انشاءاللہ جا رہا ہوں، انشاءاللہ شام تک واپس ہو جاؤں گا، انشاءاللہ کے ساتھ بولیے۔ تو ان کو وہی جیسے میں نے عرض کیا، ان کو گھمنڈ تھا اپنے پیسوں پر، وہاں گائے ہیں، جیب میں پیسے ہیں، جاؤں گا لے آؤں گا، انشاءاللہ کی کیا ضرورت ہے؟ اب ظاہر ہے کہ امام صاحب کیا بولیں گے، اتنا ہی تو بول سکتے، اس سے آگے بولیں گے تو ظہر پڑھائیے، اثر کی گارنٹی نہیں ہے۔ یہ ہوتا نا کہ ظہر کی نماز پڑھائیے، اثر کی گارنٹی نہیں ہے، پتہ نہیں، رخصت کر دیا جائے۔ خاموش ہو گئے۔ اللہ کا کرنا شام میں واپس آئے تو خالی ہاتھ آئے، گائے نہیں ہاتھ میں۔ تو امام صاحب نے پوچھا کہ گئے تھے گائے لے آئے؟ اب کہنے لگے انشاءاللہ گیا، انشاءاللہ گائے خریدی، انشاءاللہ گائے لے کے آ رہا تھا، انشاءاللہ راستے میں چور ملے، انشاءاللہ چوروں نے گائے چھین لی، انشاءاللہ خالی ہاتھ آ گیا۔ اب انشاءاللہ ہر بات میں انشاءاللہ بول رہے ہیں۔ ایسی انشاءاللہ سے کیا ہوتا ہے؟ جب اس وقت بولتے صرف ایک مرتبہ بولتے اللہ کام بنا دیتے، آپ بار بار بولو، اب کیا ہوگا انشاءاللہ بولنے سے؟ انشاءاللہ یہ مومن کا عقیدہ ہے کہ اس بات کا کہ کرنے والے اللہ ہیں، ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے۔ پیسے سے سب کچھ ہو جاتا تو پیسہ خرچ کر کے میرے دوستو آدمی اپنی ہر خواہش پوری کر لیتا۔ بہت سے بیمار ہیں، مالدار ہیں، علاج پیسے سے کراتے ہیں، لاکھوں روپے خرچ کرتے ہیں، لیکن ہاسپٹل سے بجائے بیمار صحت مند ہو کر آنے کے اس کی لاش آتی ہے۔ ایسا ہے، دوا ہے، صحت نہیں ہے۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، کہو جب میں ہوتا ہوں بیمار، شفا وہ دیتا ہے۔ شفا دواؤں سے نہیں ہے، شفا اللہ کے خزانے سے آتی ہے۔ بسترہ نیند بستروں سے نہیں ہے۔ کتنے بسترے اچھے بسترے والے ہیں، رات کروٹیں بدلتے ہیں۔ عربی کے کہنے والے کے مطابق یتململ تململ السلیم، سلیم کہتے ہیں عربی میں اس آدمی کو جس کو سانپ نے ڈس لیا ہو۔ تو جس آدمی کو سانپ ڈس لے اسے نیند آتی ہے، زہر چڑھ رہا ہے اور اپنے بستر پر وہ کروٹیں بدل رہا ہے۔ ایسے کتنے مالدار ہیں، بہت بہترین گلو گدے ہیں، ایئر کنڈیشن کمرے ہیں، شاندار سونے کا سارا سامان ہے، لیکن نیند آ کے نہیں دیتی۔ بولو نیند کہاں سے آتی ہے؟ اللہ کے خزانوں سے آتی ہے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں مولانا سب ہے، نیند نہیں ہے، مال ہے، دولت ہے، حشم و خدم ہیں، خادم ہیں، خادمات ہیں، سب ہے، لیکن نیند نہیں آتی۔ اللہ نے نیند چھین لی ہے۔ تو لوگ بسترے کو نیند سمجھتے ہیں، نیند اصل ہے کہ بستر اصل ہے؟ بولو، نیند ہے۔ ایک آدمی کا بسترا نہیں ہوتا ہے، آدمی دن میں کام کر کے جا کے بوری اور حصیر پر بغیر تکیے کے سو جاتا ہے،
اور 8 گھنٹے 7 گھنٹے کی آرام کی نیند لے کے حشاش بشاش ہو کے اٹھتا ہے اور چست و چالاک ہو کر اٹھتا ہے اور پھر کام کرتا ہے. اور یہ سیٹھ صاحب رات بھر کروٹیں بدلتے رہے, نیند کو بلاتے رہے, نیند نے ٹاٹا کر دیا ہے, آنے کو تیار نہیں ہے, رخصت ہو گئی. لوگوں نے بستروں کو نہیں سمجھا ہے, لوگوں نے دواؤں کو صحت سمجھا ہے, لوگوں نے کتابوں کو علم سمجھ لیا ہے, لوگوں نے خضاب کو شباب سمجھ لیا ہے. خضاب جانتے؟ گنٹور والے نہیں جانتے, بنگلور والے جانتے. آدمی کے بال جب سفید ہوتے ہیں تو آدمی خضاب لگا کے داڑھی کو, مونچھ کو, بالوں کو کالا کر لیتا ہے, یہ دکھانے کے لیے کہ ابھی میں جوان ہوں. بولو, پیسوں سے خضاب لگا لیا تو پیسوں سے شباب بھی لے سکتے ہیں. بال کالے ہو جائے تو آدمی جوان ہوتا ہے, دھوکہ ہے. صبح صبح آدمی ماشاءاللہ داڑھی میں خضاب لگا کے کالی کر لیتا ہے, 1 دن نہیں گزرتے, 2 دن نہیں گزرتے, اندر کے حقیقی بال نکلتے ہیں. کہتے ہیں یہ جھوٹا ہے, یہ بات, یہ بال اس کی یہ صحیح ہے. شباب الگ ہے, خضاب الگ ہے. بالوں کو کالا کر لے تو آدمی جوان ہوتا ہے. کالے بال ہو گئے, گھٹنوں میں کہاں سے جوانی آئے گی, کمر میں کہاں سے جوانی آئے گی, آنکھوں میں کہاں سے جوانی آئے گی, دان گر گئے ہیں, آنکھ کمزور ہو گئے, کہاں سے جوانی آئے گی, دانتوں میں, آنکھوں میں. دھوکہ ہے. اور میرے دوستوں اور بھائیوں, یہ عقیدہ اندر اترتا رہے, کرنے والے اللہ ہیں. ابراہیم علیہ السلام کو نمرود نے آگ میں ڈالا, ان کا قصور یہی تھا کہ کرنے والے اللہ ہیں, اللہ کے ہاتھ میں سب کچھ ہے. ایسی آگ جلائی کہ اس سے پہلے کبھی ایسی آگ نہیں جلائی گئی, اور شاید اس کے بعد بھی ایسی نہیں جلائی جائے گی. منجنیق میں رکھ کر پھینکا گیا. شیطان لعین ابلیس نے مشورہ دیا کہ آپ کے قریب نہیں جا سکتے تو ان کو یہاں سے بٹھا کے دور سے پھینکو. ابراہیم علیہ السلام آگ میں پھینکے جا رہے ہیں, ادھر آسمانوں میں کھلبلی مچی ہے. اللہ کے فرشتے اللہ سے کہتے ہیں, اے اللہ, تیرا خلیل آگ میں ڈالا جا رہا ہے. تو اللہ نے کہا جاؤ. پانی کا فرشتہ, ہواؤں کا فرشتہ چلے, اور اللہ نے یہ کہا کہ دیکھو, خود کچھ نہ کرنا, میرے خلیل سے پوچھنا, جو وہ کہے وہ کرنا. جبرائیل امین آتے ہیں اور ابراہیم خلیل اللہ سے پوچھتے ہیں کہ اللہ کے حکم سے, اجازت سے آئے ہیں, لیکن اللہ کی طرف سے حکم یہ ہے کہ آپ جو کہیں وہ کریں گے. پانی کا فرشتہ ہے, پانی برسا سکتا ہے, ہواؤں کا فرشتہ ہے, ہوائیں چلا سکتا ہے, اور آن کے آن میں آگ کو ختم کر سکتا ہے. آپ جو حکم دیں ہم کرنے کو تیار ہیں. ابراہیم خیر اللہ کا جواب سنیے, اللہ نے ہمیں سنایا ہے, حسبی اللہ و نعم الوکیل, نعم المولا و نعم النصیر, اما الیک فلا و اما الی اللہ فبلا. اے جبرائیل, تمہاری اور یہ 2 فرشتے جو تمہارے ساتھ آئے ہیں ان کی مجھے ضرورت نہیں ہے, ان کی مدد کی ضرورت نہیں ہے. ہاں, اللہ کی مدد کی ضرورت ہے. اللہ کی مرضی کے مطابق میں, اللہ چاہے تو جلنا تک جل بھی سکتا ہوں, اللہ بچانا چاہے. اے جبرائیل, نہ تمہاری ضرورت ہے نہ میکائیل و اسرافیل کی ضرورت ہے, اللہ بچانے پر قادر ہے. اس لیے کہ وہ رب ہے, وہ خالق و مالک ہے, علی کل شیء قدیر ہے, فعال لما یرید ہے, ہر چیز پر قادر ہے. ناممکن اس کے پاس کچھ چیز, کوئی چیز نہیں ہے, محال کوئی چیز نہیں ہے. بغیر اسباب کے سب کچھ کر سکتا ہے, اسباب خلاف تب بھی کر سکتا ہے. اللہ کے لیے کوئی بات مشکل نہیں ہے. ابراہیم خیر اللہ کا ایمان اللہ نے بھی سنایا ہے.
कोई मुसीबत आए तो कहो हस्बी अल्लाह व निअमल वकील, अल्लाह हमारे लिए काफी है। हम जिस अल्लाह पर ईमान रखते हैं वो अल्लाह हर चीज पर कादिर है। अल्लाह के लिए कोई बात नामुमकिन नहीं है। वो इदा अरादा शैअन यक़ूल लहू कुन फयकून, अगर वो किसी चीज का इरादा करके कहता हो जा तो वो वजूद में आ जाती है। उसका इरादा ही वजूद है, उसका इरादा ही फना है। अल्लाह ताला ने हुक्म दिया। ये बात मैं करना इसलिए चाहता हूं कि लोग समझ आग जब भी होगी जलाएगी, वो आग जलाती है कि ना, अल्लाह चाहे तो जलाएगी वरना नहीं जलाएगी। अल्लाह ने बराह रास्त आग से खिताब किया, क्या फरमाया? या नार, है आग। आग को कोई बोलता है, समझती है आग? हम समझते हैं आग क्या समझती है? आग को बोलना दीवानापन है, अलायाजुबिल्लाह। अल्लाह ने कहा या नार, ऐ आग, कूनी बरदन व सलामन अला इब्राहीम, इब्राहिम के लिए ठंडी और सलामती वाली बन जाओ। इतनी ठंडी नहीं होना कि ठंडक से मेरे खलील को तकलीफ हो जाए। उलमा ने लिखा है जहन्नम में जो अजाब है, एक तो आग का अजाब है जिसको सब जानते हैं, और एक जमहरीर का अजाब है। और जमहरीर वो सब ठंडक है। जब आग में जो जल रहे थे वो पुकारने लगे आग से निकाल दे, ठंडक में पहुंचा दे, तो अल्लाह जमहरीर में डलवाएंगे। तो जमहरीर के अजाब को सह नहीं सकेंगे और यूं कहेंगे अल्लाह यहां से निकालकर आग ही में डाल दे। आग से बड़ा अजाब ये जमहरीर का अजाब है, ठंडक का अजाब है। तो अल्लाह ने फरमाया कूनी बरदन व सलामन अला इब्राहीम, इब्राहिम के लिए ठंडी और सलामती वाली बन जाओ। जितने वसाइल जराए असबाब सब थे, सब खत्म हो गए और सारी रस्सियां जल गई, लेकिन इब्राहिम अलैहिस्सलाम का एक बाल तो दूर की बात है, एक रुआ भी नहीं जला। लिखा है किताबों में इब्राहिम सलाम 40 दिन उस आग में रहे। इस आग को अल्लाह ने बाग बनाया था। निकले हैं तो पूछा कैसे रही? कहा उस आग में जब अल्लाह ने बाग बनाया था जो मजा आया है जिंदगी में कभी नहीं आया। अल्लाह समझाना चाहते हैं मेरे बंदो वो होता जो मैं चाहता हूं, ये नहीं कि आग हमेशा जलाएगी। हमारा हुक्म हो तो जलाएगी वरना नहीं जलाएगी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के हुक्म से बनी इसराइल को लेकर मिस्र से निकलते हैं फिरौन और फिरौनियों से बचने के लिए। हुक्म अल्लाह का है, सब को लेकर हिजरत करके निकले, रात भर सफर किया। जब सुबह हुई तो क्या देखते हैं कि आगे दरिया कुलजुम आ गया। फिरौन ने देखा कि सब ये कहां चले गए सारे बनी इसराइल, मूसा सलाम भी नहीं है, हारून सलाम भी नहीं है और सारे बनी इसराइल कहीं चले गए। तो मालूम हुआ कि ये फला रास्ते से ये फरार हो गए, चले जा रहे हैं। तो फिरौन ने अपने सारे लव लश्कर को लेकर अपनी ताकत और कुव्वत के साथ हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और बनी इसराइल का पीछा करता है और तेजी से पहुंचता है। तो मूसा सलाम बनी इसराइल के साथ दरिया कुलजुम के करीब में है। कौम ने देखा कि फिरौन सारे लव लश्कर के साथ पीछे आ रहा है, सामने दरिया है। तो कौम ने कहा या मूसा इन्ना लमुदरकून, मूसा हम तो पकड़े गए। आगे जाते हैं तो दरिया है, पीछे हटते हैं तो फिरौन है लश्कर के साथ। गोया कि दोनों तरफ मौत ही मौत है, जाए मफर नहीं है, कहीं बचने का सामान नहीं है। कहां जाएं? जाएं तो कहां जाएं? आगे भी मौत नजर आ रही, पीछे भी मौत नजर आ रही। मूसा अलैहिस्सलाम का जो ईमान था
چونکہ وہ داعی تھے. داعی کا جو ایمان ہوتا ہے وہ مضبوط ہوتا ہے. داعی کسی سے متاثر نہیں ہوتا ہے, نہ مال والوں سے, نہ ملک والوں سے, نہ طاقت والوں سے. اس لیے کہ وہ جانتے ہیں سب مخلوق ہیں, اللہ کی قدرت ان کے سامنے سب سے بڑی چیز ہے. اللہ کے چاہے بغیر یہ کچھ نہیں کر سکتے, نہ ملک والے, نہ مال والے, نہ طاقت والے. اللہ ہمارے ساتھ ہیں. اللہ راضی ہوگا, اللہ ہر جگہ سے راستے نکال کے دے دیں گے. تو موسیٰ علیہ السلام نے کیا جواب دیا؟ کلا. میں کہتا ہوں کلا, یہ کلا نہیں ہے منہ والا کلا. کلا, کلا کے معنی عربی میں ہرگز نہیں. کیا سوچ رہے ہو؟ موت فرعون کے ہاتھ میں ہے, مارے گا فرعون؟ موت سمندر کے ہاتھ میں ہے کہ سمندر ڈبو کے ہم کو غرق کر دے گا, مار دے گا؟ کیا سوچ رہے ہو؟ کلا, محیی و ممیت اللہ ہے. زندگی دینے والا, موت دینے والا کون ہے بولو؟ اللہ ہے. بعض مرتبہ آدمی مرنا چاہتا نہیں مرتا, اور بعض مرتبہ آدمی جینا چاہتا مر جاتا ہے. ہوتا کہ نہیں ہوتا ہے؟ حضرت مولانا عمر صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو لسان الدعوت ہے, تبلیغ کی زبان ہے, دنیا نے جتنا ان کو سنا کسی کو نہیں سنا تبلیغ میں. عرب حضرت کے عاشق تھے. اللہ نے بڑا کام لیا, سارے عالم میں کام لیا. 2.5-3 گھنٹے بولتے تھے, مجمع ایسے سنتا تھا یہ سروں پر پرندے بیٹھے ہیں. کسی کو اونگ آئے نہ نیند آئے, آنکھ بھی نہیں چبکتے تھے. ہر آدمی کو غذا ملتی تھی اپنی. ایک مرتبہ بیان فرما رہے تھے, اور بیان کرتے ہوئے فرمائے, دیکھو موت اور حیات کا مالک اللہ ہے, محیی اور ممیت, زندگی دینے والا, موت دینے والا اللہ ہے. سمجھایا. ایک مرتبہ ہمارے بمبئی میں, حضرت بمبئی میں رہتے تھے, ہمارے یہاں ایک آدمی نے خودکشی کے ارادے سے 8-10 مالے کی عمارت سے نیچے نیچے کود رہا ہے. خودکشی کرنا جائز ہے کہ نہیں جائز ہے؟ بولو. حرام ہے, حرام. وہ صرف خودکشی کر لیتے ہیں. کیوں خودکشی کر لی صاحب؟ امتحان میں فیل ہو گئے, خودکشی کر لی. تو خودکشی کرے تو پاس ہو جاتے ہیں. ووٹ میں کھڑے تھے, ہار گئے, خودکشی کر لیتے ہیں. قرضہ چڑھ گیا, ادا نہیں کر سکے, خودکشی کر کے مر جاتے ہیں. بیماری آئی, تندرستی نہیں مل رہی, دوائیں کھاتے کھاتے تھک گئے, خودکشی کر کے مر جاتے ہیں. اور کچھ نادان نوجوان ایسے بھی ہیں جو کسی سے محبت کر رہے تھے, لیکن اس کی محبوبہ کسی اور کے نکاح میں چلی گئی, تو خودکشی کر کے مر جاتے ہیں. کہ مریں گے تو محبوب آ جائے گی خبر میں. خودکشی حرام ہے, ناجائز ہے. کیوں جائز ہے, ناجائز ہے؟ یہ جان کس کی ہے بولو؟ اللہ نے دی ہے. تو اللہ کی مرضی کے خلاف جان کو گنوانا حرام ہے. اللہ کی امانت ہے. کیسے ہم گنوا سکتے ہیں؟ جب اللہ کی طرف سے موت آئی تو مریں گے. خودکشی کر کے مرنا یہ اللہ کی امانت کو ضائع کرنا ہے, اس لیے ناجائز حرام ہے. حدیث میں آتا ہے اگر کوئی آدمی خودکشی کرتا ہے جس طریقے سے, تو قیامت تک وہی کرتا رہے گا, وہی سزا ملے گا. بعض مطلب لوگ زہر کھا کے مرتے ہیں, بعض لوگ جو ہے پھانسی لے کے مر جاتے ہیں, بعض جو ہے وہ ریل کی پٹری میں سو کے مر جاتے ہیں. جس طرح اس نے خودکشی کی ہے وہی سزا قیامت تک اسے برزخ میں ہوتی رہے گی. آسان نہیں ہے, بلکہ مرنے کی تمنا بھی نہیں کرنا. بہت سے لوگ کہتے ہیں اللہ موت آ جائے تو اچھا ہے, مرتے نہیں لیکن مرنے کی تمنا کرتے. کیوں؟ بیماری نے ستایا, غریبی نے ستایا, یہ کوئی اور بات پیش آئی مصیبت کی, موت کی تمنا کرتے ہیں. فرمایا دنیا کی کسی مصیبت سے تنگ آ کر موت کی تمنا کبھی نہ کرنا. ہاں, اللہ کے ملاقات کے شوق میں, اللہ کے دیدار کے شوق میں, جنت کے شوق میں
نبی سے ملاقات کے شوق میں آدمی موت کی تمنا کر سکتا ہے، بلکہ موت کی تمنا کرنا اس لیے کہ اللہ سے ملاقات ہو، اللہ کا دیدار ہو اور جنت میں پہنچ جائیں، اللہ کے نبی سے ملاقات، صحابہ سے ملاقات ہو، یہ تمنا مطلوب ہے اور یہ تمنا کرنا اس کے ولی ہونے کی علامت ہے۔ کیا ہونے کی بولو؟ ولی ہونے کی علامت ہے۔ ہو سکتا ہے آپ کے ذہن میں آئے گا مولانا پتہ نہیں کیسی کیسی باتیں کر رہے ہیں، دلیل تو ہونا چاہیے کچھ نہ کچھ، تو میں دلیل کے طور پر کہتا ہوں، علماء بھی یہاں ہوں گے ماشاءاللہ۔ سورہ جمعہ ہے، 28ویں پارے کی سورت ہے، اکثر لوگ اسے پڑھتے ہیں اور ان کو یاد ہوتی ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اہل کتاب سے، یہودیوں سے، وہ کہتے تھے کہ ہم اللہ کے لاڈلے پیارے ولی ہیں، اللہ ہمارا دوست، ہم اللہ کے دوست ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ اگر تم اللہ کے دوست اور ولی ہو تو آؤ نا ہمارے پاس، ہمارے سے ملاقات کرو، اس لیے کہ دوست دوست سے ملتا کہ نہیں ملتا ہے، دوست سے دوست کی ملاقات ہر آدمی چاہتا ہے ملاقات ہو جائے۔ تو اللہ سے ملنے کا راستہ کیا ہے بولو؟ کیا ہے؟ موت ہے۔ مریں گے تو اللہ سے ملیں گے، اس سے بھی اللہ سے ملاقات نہیں ہوگی۔ اللہ فرماتے جب ہمارے دوست ہو اور ولی ہمارے ہو، تمہارا دعویٰ ہے، تو موت مر کر ہمارے پاس آؤ، موت کی تمنا کرو، اللہ جلدی سے موت دے تاکہ ہم تیرے پاس آ جائیں، ہم تیرے دوست ہیں، دوست سے دوست ملاقات کرنے کو چاہتا ہے۔ قرآن اللہ فرماتے ہیں کہ کبھی بھی موت کی تمنا نہیں کریں گے، اس لیے کہ اللہ کے دوست نہیں ہے، یہ اللہ کے دشمن ہے۔ اللہ کا دشمن اللہ کے پاس جانا کیوں چاہے گا؟ اسے پتا ہے مرو گا فوراً اللہ جہنم میں ڈال دیں گے۔ قل یا ایھا الذین ھادوا ان زعمتم انکم اولیاء للہ من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم صادقین ولا يتمنونه ابدا بما قدمت ایدیہم واللہ علیم بالظالمین۔ سمجھ میں آیا؟ ارے نہیں آیا؟ کنڑا میں بولتے سمجھ میں آتا ہے، کنڑا والا تیلگو میں بولے سمجھ میں آتا ہے، انگلش میں بولے تو سمجھ میں آتا ہے، عربی میں بولے تو سمجھ میں نہیں آتا ہے، قرآن پڑھو تو سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ اور یہ سمجھ میں نہیں آتا، اس پر افسوس بھی نہیں ہے، یہ بڑی مصیبت ہے۔ اس کو میں شعر میں کہتا ہوں، وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا۔ اب بہت سے لوگ کہیں مولانا یہ بھی سمجھ میں نہیں آیا، اردو ہے نا بھی، میں نے تو کوئی عربی نہیں پڑھی، اردو کا شعر ہے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں مولانا ہمارے بچوں کو اردو نہیں آتی ہے، وہ تیلگو میڈیم انگلش میڈیم پڑھتے ہیں، اردو بھی نہیں آتی ہے۔ حالانکہ عربی کے بعد ایمان، اسلام اور دین کا ذخیرہ اردو میں ہے۔ عربی کے بعد سب سے زیادہ کتابیں دین کی اردو میں ہیں۔ جو اردو نہیں سمجھتا ہے وہ دین سے، کتابوں سے کیسا فائدہ، کس طرح فائدہ اٹھائے گا؟ سمجھنا چاہیے۔ کہتے وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا، ہائے بربادی تباہی کہ کارواں نہیں، یہ قافلہ جا رہا تھا سامان لے کر قیمتی، راستے میں، جنگل میں، صحرا میں، ریگستانوں میں ڈاکو ملتے ہیں اور وہ سارے قافلے کا سارا قیمتی مال لوٹ لیتے ہیں اور سب لے کے چلے جاتے ہیں۔ اب قافلہ کیا ہے؟ وہ آگے چلا جا رہا ہے، اسے پتہ بھی نہیں ہے کہ ہمارے پاس کیا تھا، کیا لے لیا گیا، اسے احساس ہی نہیں ہے۔ احساس ہو، اسے فکر ہو کہ ہمارے پاس کیا قیمتی مایا تھی، سرمایہ تھا، دولت تھی، سوغات تھی، ہم سے لے لیا گیا، تو آدمی تبدو کرے گا، کوشش کرے گا، ہیلے کرے گا تاکہ وہ قیمتی سرمایہ واپس آ جائے، اسے پتہ ہی نہیں ہے۔ اس لیے کہتے ہیں احساس ہی زندگی ہے اور احساس کا نہ ہونا موت ہے۔ تو میں کر رہا تھا کہ اللہ فرماتے ان اہل کتاب سے کہے قل یا اہل الکتاب
اے اہل کتاب، اگر تمہارا دعویٰ ہے کہ تم اللہ کے محبوب لاڈیلے اور ولی ہو، فتمنوا الموت، موت کی تمنا کرو، ولا يتمنونه ابدا بما قدمت ایدیہم، قرآن کہتا ہے آپ کہیں گے تو یہ کبھی بھی موت کی تمنا نہیں کریں گے، اس لیے کہ ان کے اعمال ہی ایسے گندے ہیں، ان کے کرتوت دونوں کیا ہے، یہ ان کی اس کی اجازت نہیں دیتے کہ وہ موت کی تمنا کرے، وہ جانتے ہیں کہ ہم نے وہ کالے کرتوت کیے ہیں، ہم نے وہ گندے اعمال کیے ہیں، اگر ہم مر گئے تو سیدھا جہنم میں ڈال دیے جائیں گے۔ ولا يتمنونه ابدا بما قدمت ایدیہم واللہ علیم بالظالمین۔ اور مولانا سنا رہے تھے کہ ایک آدمی اوپر سے کودا بمبئی میں خودکشی کے ارادے سے، اور نیچے ایک آدمی جا رہا تھا کسی اپنے کام سے، اس پر گرا، جس پر گرا وہ مرا، اور مرنے کے لیے کودنے والا اٹھ کر بھاگ گیا۔ ایسا بھی ہوتا ہے، اس کا ارادہ مرنا تھا، مرنے کے ارادے سے اوپر سے کودتا خودکشی کے ارادے سے، اور جانے والا اپنی زندگی کے لیے جا رہا ہے، لیکن وہ مر جاتا ہے اور یہ جی جاتا ہے۔ تو کیا ہوا معلوم ہے؟ مارنے والے کون ہیں اور زندگی دینے والے اللہ ہیں۔ موت و حیات اللہ کے ہاتھ میں، کسی کے قبضے میں نہیں، ڈرنے کی کوئی بات نہیں۔ اس لیے مومن ڈرتا نہیں ہے، اس لیے کہ وہ اللہ پر یقین ہے اسے۔ ہم صرف اللہ سے ڈرتے ہیں، ڈر ہے تو اللہ کا، امید ہے تو اللہ سے، محبت ہے تو اللہ سے، یہ ایمان کے تقاضے ہیں۔ ایمان جب اندر آتا ہے حقیقت کے ساتھ، میرے دوستو، سب کا ڈر دل سے نکل جاتا ہے۔ ایک اللہ کا ڈر دل میں ہوتا ہے، خلوتوں میں، جلوتوں میں، تنہائیوں میں، مجموعوں میں، رات کے اندھیروں میں، دن کے اجالوں میں، امیری میں، غریبی میں، جوانی میں، بڑھاپے میں، ہر حال میں وہ اللہ ہی سے ڈرتا ہے۔ اللہ کا غیر سے ڈرنے کا سوال ہی نہیں ہوتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ میرے ساتھ جو ہوگا وہ ہوگا جو اللہ چاہیں گے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ جب خلیفہ بنے تو لوگوں کو ڈر تھا حضرت خلیفہ کے، حضرت علی کے سلسلے میں، کہ دشمن ہو گئے ہیں، تو رات کو حضرت کے گھر کا پہرا دیتے تھے حضرت کی حفاظت کے لیے۔ ایک مرتبہ حضرت باہر آئے رات میں تو دیکھا کچھ لوگ ہیں جو گھر کے اطراف میں گھوم رہے ہیں۔ پوچھا کیا بات ہے، اس وقت کیوں آئے ہو؟ حضرت ہم کو خطرہ ہے آپ کی جان کا، دشمن بہت ہو گئے ہیں، لہذا ہم آپ کی حفاظت کے لیے پہرا دے رہے ہیں۔ حضرت نے عجیب بات فرمائی، فرمایا جاؤ آرام سے نیند کرو، سو جاؤ۔ زمین میں وہ ہوتا ہے جو آسمان میں فیصلے ہوتے ہیں، پہلے فیصلے وہاں ہوتے ہیں، پھر زمین میں اس کا عمل سامنے آتا ہے۔ اللہ کے چاہے کہ اللہ کے ارادے کے بغیر کوئی مار نہیں سکتا ہے۔ آرام کرو، نیند کیوں ضائع کرتے ہو؟ اللہ تعالی محافظ ہیں، اللہ حفاظت کرنے والے ہیں۔ یہ ایمان ہے، ایمان، اللہ کا خوف، اللہ پر توکل، اللہ پہ بھروسہ۔ ہمارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما رہے ہیں، غار ثور میں 3 دن چھپے، مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ جا رہے ہیں، 3 دن غار ثور میں۔ دشمنوں نے اعلان کیا کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جس حال میں گرفتار کر لائے اسے 100 اونٹ انعام میں ملیں گے، چاہے زندگی کے ساتھ چاہے جس حال میں لے کر آؤ، 100 اونٹ ملیں گے۔ مکے کے بہت سے لوگوں نے 100 اونٹ کے لالچ میں، دشمنی بھی تھی، لالچ بھی دیا گیا تھا، اللہ کے نبی کی تلاش میں چلے، یہاں تک کہ 2 آدمی اس غار ثور کے منہ پہ پہنچے۔ کتابوں لکھا ہے، چنانچہ ایک نے دوسرے سے کہا لگتا ہے کہ اس غار میں چھپے ہوں گے۔ حضرت ابو بکر سن رہے ہیں، جاگ رہے ہیں، اللہ کے نبی آرام کر رہے ہیں۔ تو دوسرا کہتا ہے دماغ خراب ہے، نظر نہیں آتا ہے،
बकरी ने जाला ताना है, कबूतरी ने अंडे दिए हैं। इस गार में कोई जा सकता, जाता तो जाला बाकी रहता ही। और अरबी के जुमले, इन्ना बैत हादल अनकबूत लअक़दम मिन मीलाद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं तो कहता हूं ये जो मकड़ी का घर है ना जाला, ये मुझे लग रहा है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से पहले का है। यहां कैसे मोहम्मद उनके साथी छुपे होंगे? ये गुफ्तगू हो रही है। हजरत अबू बकर को बड़ा गम होता है कि दुश्मन सर पर पहुंचा हुआ है और ये बातचीत हो रही है। रोए, आंखों से आंसू निकले। अल्लाह के नबी जागे, पूछा क्या हुआ? आप हजरत अबू बकर ने अर्ज किया, अल्लाह के नबी दुश्मन सर पे पहुंचा है और ये बातें हो रही हैं। मुझे मेरा गम नहीं है, गम आपका है। मैं तो आपका निसार हूं। आपको अगर दुश्मन ने कुछ कर दिया तो फिर दुनिया में दीन का क्या होगा? आप नहीं रहेंगे तो फिर दुनिया में क्या होगा ईमान का? इसलिए मुझे गम हो रहा, खौफ हो रहा, क्या होगा? नबी का ईमान देखिए क्या फरमाया, या अबा बकर मा ज़न्नुका बिस्नैनि अल्लाहु सालिसुहुमा। ए अबू बकर, उन दो के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है जिनका तीसरा अल्लाह है? हम दो नहीं हैं, हमारे साथ हमारा अल्लाह है। अल्लाह माना, अल्लाह हमारे साथ है। अल्लाह ने हमें हुक्म दिया, अल्लाह के हुक्म पर हम निकले हैं, अपनी मर्जी से नहीं निकले हैं। अल्लाह के हुक्म से हम यहाँ 3 दिन ठहरेंगे और फिर मदीने पहुंचेंगे। अल्लाह का वादा है, दुश्मन चाहे हमें देख भी ले कोई नुकसान नहीं होगा। इसको कहते हैं ईमान, अल्लाह पे भरोसा, तकवा, तवक्कुल। ये ईमान मतलब है। आज हमारा अजीब हाल है, इतना कमजोर ईमान है, घर से निकले, सामने से बिल्ली आगे तो वापस हो जाते, काम नहीं होगा। क्या ईमान है? बिल्ली हमारा काम बिगाड़ देगी। बाद लोग कहते हैं मौलाना घर में कौवा घुस गया, अब घर में दरिंदा लगी आ जाएगी। और कभी उल्लू घुस गया तो घर ही छोड़ देते हैं। उल्लू घर में आ गया, अरे उल्लू घुग्गू से कुछ नहीं होता। घर में बेनमाजी तो वही सबसे बड़ा उल्लू है। घर में नमाज नहीं है, वही दरिंदगी है, वही नहूसत है। वो फजर की अजान हो रही है, सब घर वाले सो रहे हैं, ना औरतें पढ़ती, ना मर्द पढ़ते, ना बाप ना औलाद पढ़ती है, सब सो रहे हैं। कहते आज सुबह ही उठ गए। कब? 11 बजे सुबह ही हो जाती है। 11 आपके यहाँ होती है कि नहीं मालूम, लेकिन बेंगलोर में सुबह ही जो होती है ना वो 10-11 बजे हो जाती है। मुसलमान फजर की अजान सुने सोता रहे? हो ही नहीं सकता है। फजर की अजान सुनी और मुअज्जिन कह रहा सलातु खैरुम मिनन नौम, नमाज नींद से बेहतर है, और मुसलमान चादर तान के सो रहा है और यूं कह रहा है मौलवी साहब ठीक है, आपको नमाज नींद से अच्छी लग रही होगी, लेकिन मुझे नींद नमाज से अच्छी लग रही है। मेरी तरह सो के देखो क्या मजा आता है। आज पूरी दुनिया में मुसलमान कहता है हालात हैं, हालात हैं, हालात हैं। मेरे दोस्तों, अगर मुसलमान अल्लाह को राजी कर ले और उस तरह की जिंदगी गुजार ले जो अल्लाह चाहते हैं, कम से कम दो बातों का एहतमाम कर ले, अल्लाह के फराइज पर आ जाए जो अल्लाह के हुकूक हैं, और अल्लाह की हराम करदा चीजों से बच जाए जो अल्लाह के हुदूद हैं, फिर देखो हालात कैसे बदल जाते हैं। सिर्फ फराइज पर आ जाओ, 5 वक्त नमाजें पढ़ के दिखा दो। एक बेनमाजी ना रहे हमारे शहरों में, हमारे महलों में, हमारे देहातों में और हमारे घरों में। सारे बालिग मर्द मस्जिद में आके नमाज पढ़ें और सारी औरतें घरों में नमाज पढ़ें, और हमारे बच्चे भी जो शाने हैं, समझदार है, वो भी हमारे मस्जिद में आए। इसलिए कि हदीस में आता है जब तुम्हारा बच्चा 7 साल का हो जाए तो नमाज का हुक्म करो। 10 साल का हो जाए नमाज ना पढ़े तो तंबीह करके नमाज पढ़ाओ, सख्ती करके नमाज पढ़ाओ। ये ना कभी अभी तो 7 साल है, 8 साल है, 10 साल है, बाद में पढ़ लेगा।
حدیث کہہ رہی کہ 7 سال پہ نماز کا عادی بناؤ. 7-10 سال ہو جائے اب نماز نہیں پڑھ رہا تو تنبیہ کرو, ہلکی سی تنبیہ, تعذیب کے لیے مارو, تعذیب کے لیے نہیں. ایک مارنا عذاب دینے کے لیے, تکلیف دینے کے لیے, ایک مارنا ہے ادب سکھانے کے لیے. تعذیب کے طور پر اسے تنبیہ کرو, اس کو نماز میں لے آؤ. ہمارے عجیب حال ہے, بچے مسجد میں آتے ہیں, ذرا تھوڑی وہ شرارت تو بچے کرتے ہی ہیں نا, نہیں تو مودی صاحب بھی برس جاتے ہیں, امام صاحب بھی برس جاتے ہیں, متولی صاحب بھی برس جاتے ہیں. وہ بچہ ہمیشہ کے لیے توبہ کر مسجد میں نہیں آنا. مؤذن بھی ڈانٹتے ہیں, امام صاحب بھی ڈانٹتے ہیں, متولی صاحب بھی ڈانٹتے ہیں. ارے بچہ بچہ ہوتا ہے, بچہ بچے کی حرکت نہ کرے تو وہ بچہ کا, وہ تو کچا ہے, وہ تو بڈھا ہے. نہیں, امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں لکھا ہے کہ چھوٹی سی عمر میں استاد بن گئے تھے. پتہ نہیں سنانا مناسب ہے کہ نہیں, لیکن سنا دیتے, سمجھدار ہیں آپ حضرات. اس لیے درس میں بیٹھے ہوئے تھے, بہت سے طلبہ حدیث پڑھا رہے تھے. وہ گوریا جاتے ہیں نا, گوریا چھوٹی چھوٹی چوڑیاں ہوتی ہیں, گھروں میں بھی آ جاتی ہیں. وہ لڑتے لڑتے حضرت کے سامنے آ کر ایک دوسرے میں گھس گئی اس طرح, اور آمنے آ کے پڑ گئی, اڑ نہیں رہی تھی. وہ حضرت کا امامہ تھا, حضرت نے امامہ نکال کے چوڑیوں پر ڈال دیا, رکھ دیا. ایسا بچے کرتے. کسی نے چپکے سے کہا, حضرت یہ بچوں والی بات آپ نے کر دی. تو حضرت نے اس کو فرمایا تھا, الصبی صبی ولو کان ابن نبی. دیکھو بچہ بچہ ہوتا ہے, چاہے نبی کا بیٹا کیوں نہ ہو. بچہ تو بچوں والی حرکت کرے گا نا, وہ بچوں والی حرکت نہیں کر رہا تو بچہ کیسا ہے, وہ تو بڈھا ہو جائے. علامہ تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ان کے خادم نے حضرت سے کہا, میرا ایک بچہ ہے 5-6 سال کا, اسے میں آپ کی خدمت میں لا کے ملاقات کرنا چاہتا ہوں, دعا کرانا چاہتا ہوں. میں نے کہا اس میں کیا ہے. وہ صاحب گئے, 1 ہفتہ 10 دن تک بچے کو سمجھاتے رہے. دیکھو بڑے بزرگ کے پاس جا رہے ہیں, بڑے ولی کے پاس جا رہے ہیں, بہت بڑے مولانا کے پاس جا رہے ہیں, یا ایسا رہنا, شرارت نہیں کرنا, گڑبڑ نہیں کرنا, ادھر ادھر کچل کود نہیں کرنا. پورا 1 ہفتہ 10 دن ٹریننگ دے کر لے کر آئے اور حضرت کی مجلس میں بیٹھے لا کے. تھوڑی دیر کے بعد بچہ بیٹھا ہوا تھا, اس جیسا باپ نے سکھایا تھا. تو حضرت نے پوچھا, وہ تمہارا بچہ کہاں ہے؟ تو ان صاحب نے کہا, حضرت یہ تو جو بیٹھا ہوا میرے پہلو میں. حضرت نے, بچہ ہے تو بڈھا ہے. اگر بچہ ہوتا تو میری ٹوپی اٹھاتا, میرا قلم اٹھاتا, میرے کاپی اٹھاتا, ادھر سے ادھر جاتا. وہ بچہ ہے تو وہ تو بڈھا ہے. بچہ بچوں کی حرکت کرے تو اچھا لگے. لوگ کہتے ہیں مولانا بہت شریر ہے, پریشان نہیں ہونا, بچہ شریر ہی اچھا لگتا ہے. شریر بچہ ہی آگے چل کر کام کا بنتا ہے. اس لیے بچوں کی شرارت سے پریشان نہیں ہونا. مسجد میں بچے آئیں گے, تھوڑی وہ شرارت کریں گے, سمجھائیں تو ٹھیک ہو جائیں گے. ہاں, ایسے بچوں کو مسجد میں نہیں لانا جو مسجد کا ادب احترام نہیں ہے, پیشاب کر دیں گے, شور مچا دیں گے, رو لیں گے, گندگی کر دیں گے. ایسے بچوں کو نہیں لانا. حدیث میں آتا ہے چھوٹے بچوں کو اور پاگلوں کو مسجد نہ لاؤ. جنبوا مساجدکم من الصبیان والمجانین, اس طرح کے الفاظ حدیث میں آتے ہیں. اپنی مسجدوں میں بچوں کو جو بالکل چھوٹے ہیں اور پاگل ہیں, جو نہیں جانتے مسجد کا ادب احترام, ان کو نہ لانا. تو میں کہہ رہا تھا کہ نماز جیسا اہم فریضہ امت کتنا پڑھتی ہے سب جانتے ہیں. آج بہت سے لوگ کہتے ہیں مولانا تبلیغ والے بھی عجیب لوگ ہیں. ہم تو مسلمان ہیں ہی, خاندانی مسلمان, والد مسلمان, دادا مسلمان, سکڑ دادا, لکڑ دادا, پتہ نہیں کوسے دادا, سب مسلمان ہیں. ہمارے پاس کیوں آتے ہو تبلیغ والے؟ غیروں کے پاس جاؤ. اللہ اکبر. یہ اعتراض کی شکل ہوتی ہے. میرے دوستو, آپ بولو اذان کس کے لیے؟ بولو بھائی, مسلمانوں کے لیے نا. اور اذان کے بعد جو دعا پڑھتے ہیں وہ کیا دعا ہے, یاد ہے؟ اللہم رب هذه الدعوت التامہ, دعوت تامہ کا رب. تو اذان دعوت تامہ ہے اور اذان مسلمانوں کو دی جا رہی ہے. یہ فریضے پہ لانے کے لیے 6 مرتبہ اللہ کی تکبیر کو بیان کیا جا رہا ہے, اللہ کی توحید کو بیان کیا جا رہا ہے.
اللہ کے معبود ہونے کو بیان کیا جا رہا ہے، نبی کی رسالت کو بیان کیا جا رہا ہے، نماز ہی میں کامیابی کا نعرہ لگایا جا رہا ہے ایک نماز کے بلانے کے لیے، اور دن میں 5 مرتبہ اذان ہوتی ہے، اور ہر اذان کے بارے میں یہی ہے اللہم رب هذه الدعوت التامہ، دعوت تامہ ہے اذان، اور اذان مسلمانوں کے لیے، تو دعوت کس کے لیے ہوئی؟ مسلمانوں کے لیے۔ اللہ کے ایک امر پر لانے کے لیے میرے دوستو دعوت ضروری ہے۔ اللہ کی عظمت دل میں آئے گی، اللہ کی بڑائی دل میں آئے گی، اللہ تعالیٰ کی محبت دل میں آئے گی، اللہ کا خوف دل میں آئے گا، تب آدمی اللہ کی مانے گا، اللہ کے حکم پر چلے گا۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، اے ایمان والو، خطاب ایمان والو ہم سب سے ہے۔ آگے کیا کہہ رہے؟ اے ایمان والو ایمان لاؤ۔ اب اللہ پہ بھی اعتراض کریں گے کیا؟ اللہ ہم ایمان والے ہیں، اللہ ہم کو کیوں بول رہے ایمان لاؤ؟ کیا مطلب ہے؟ ایک ایمان ہے جو ہمارے پاس ہے، لیکن اتنا کمزور ہے، اتنا کمزور ہے کہ اذان کی آواز سن کر گھر چھوڑ کر مسجد میں نہیں آ رہے، اذان کی آواز سن کر دکان چھوڑ کر مسجد میں نہیں آ رہے، اذان کی آواز سن کر دفتر آفس چھوڑ کر مسجد میں نہیں آ رہے ہیں، اور آتے ہیں تو کیسے؟ آخر میں آتے جلدی جاتے ہیں۔ نہیں، ہم بھی ایک مسجد میں 35 سال سے جمعہ پڑھاتے ہیں بنگلور میں، بعض لوگ آخر میں آتے ہیں اور دیواروں سے ٹیک لگا کے کرسیوں پر بیٹھ کر ہفتے بھر کی نیند پوری کرتے ہیں، اور گرم گرم پانی نہا کر آتے ہیں۔ پتا نہیں آپ کے یہاں وہ لوگ گرم پانی نہاتے ہیں کہ ٹھنڈا نہاتے ہیں، معلوم نہیں، لیکن ہمارے گرم گرم پانی نہا کر ہفتے بھر کی نیند مسجد میں پوری ہوتی ہے، اور ادھر مسجد امام صاحب نے ابھی سلام پھیر کے دعا بھی نہیں مانگی، چپل اٹھا کے بھاگتے ہیں، دعا کی بھی فرصت نہیں ہے، آئے دیر سے سب سے پہلے چلے گئے۔ صحابہ کے زمانے میں اگر کسی سے پوچھا جاتا گھر پہ جا کے دستک دے کے کہ گھر میں عبداللہ ہے، تو گھر سے جواب ملتا کہ نہیں ہے۔ آئے نا صحابہ، کہاں گئے؟ ذهب الى المسجد، مسجد گئے۔ اگلا سوال متى يرجع، کب لوٹیں گے؟ معلوم نہیں کب آتے ہیں، مسجد گئے ہیں، کیا تقاضے ہیں، کون سی جماعت آئی ہے، کیا بیان ہو رہا، کیا مذاکرے ہو رہے ہیں، کیا تعلیم ہو رہی، پتہ نہیں، کیا خدمت ہو رہی، کب آتے معلوم نہیں ہے۔ آج کا حال کیا ہے؟ کہاں عبداللہ صاحب؟ مسجد گئے، کب آئیں گے؟ بس 5 منٹ میں آنے والے ہیں، گئے، آ جائیں گے۔ 4 رکعت سر سے اتاریں گے جلدی جلدی سے، اور 4 رکعتوں میں 4 دکانوں کا حساب بھی کر لیں گے، سجدہ کریں گے اللہ کو، اور سجدے میں سب یاد آئے گا، اللہ یاد نہیں آئے گا، سارا دل و دماغ دنیا میں لگا رہے گا، ایسی نماز پڑھ کے آئیں گے۔ 5 منٹ انتظار کر لو، ابھی گئے ہیں، ابھی آئیں گے۔ یہ حال ہے صحابہ اور آج میں فرق ہے۔ دوسرے گھر پہ دستک دی، کہاں گئے؟ عبد الرحمان صاحب، کہا بازار گئے ہیں، کب آئیں گے؟ 5-7 منٹ کا مسئلہ ہے، ضرورت سے گئے، آ جائیں گے۔ اور آج پوچھو عبد الرحمان صاحب کہاں گئے؟ کہ بازار گئے، کب آئیں گے؟ معلوم نہیں کب آتے ہیں، بازار گئے، معلوم نہیں کب آتے ہیں۔ حالانکہ آدمی بازار ضرورت سے جاتا ہے، ضرورت پڑے تو فوراً واپس آنا چاہیے۔ آج پوری زندگی بازاروں کے نظر، دکانوں کے نظر، کاروبار کے نظر، نماز پڑھنا یہ بھاری یعنی